بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امریکہ میں لگنے والی آگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا اس آگ کا تذکرہ احادیث طیبہ میں ملتا ہے؟ حدیث طیبہ میں جس آگ کے نکلنے کا ذکر ہے وہ کس مقام پر لگے گی اور لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ وہ آگ کتنے دن تک لگی رہے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی جھوٹی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کریں۔ امریکی میڈیا کے مطابق کیلیفورنیا کے جنگلات میں 5 دن قبل لگنے والی آگ تیزی سے پھیلتی اور سب کچھ خاکستر کرتی جا رہی ہے، اور حالت یہ ہوئی کہ ریاستی انتظامیہ نے آگ بجھانے کے لیے 1000 قیدیوں کی بھی مدد حاصل کی ہے، مگر آگ ہے کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور تمام تر کوششوں کے باوجود صرف 8% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے۔ اس آگ کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 16 بتائی جاتی ہے، جبکہ 12,000 سے زیادہ گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ 37,000 ایکڑ کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں گر چکا ہے۔ اس آگ کے نتیجے میں نقصان کا تخمینہ 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ ارب پتی ہالی ووڈ سٹارز سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ صورتحال اتنی خوفناک ہو چکی ہے کہ سپر پاور امریکہ کو بے گھر افراد کی مدد کے لیے عوام سے اپیل کرنا پڑی، جس کے بعد شہری بے گھر افراد کی مدد کے لیے کپڑے اور دیگر چیزیں عطیہ کر رہے ہیں۔ لوٹ مار کے خدشے کے پیش نظر نیشنل گارڈز کو تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ مقامی افراد نے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے گلیوں میں گشت شروع کر دیا ہے۔ بلا شبہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی آگ ہے، اور ایسی آگ اس سے پہلے کبھی دیکھنے سننے میں نہیں آئی۔ اسی لیے ہمارے بعض مسلمان بھائی اس آگ کو قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی اس بات میں کتنی صداقت ہے، آج کی ویڈیو میں اسی بات کا جائزہ لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصرى۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حدیث اور تاریخ کے مسلمہ امام سمجھے جاتے ہیں، لکھتے ہیں کہ 654 ہجری میں جمعہ کے دن جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو مدینہ طیبہ کی بعض وادیوں میں ایسی آگ پھیلی کہ جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی، وہ چٹانوں پر بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کی چٹانیں شیشے کی طرح ہو گئیں، پھر وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئیں۔ اس روشنی میں لوگ تیمہ شہر، جو کہ مدینہ طیبہ کے شمال میں 460 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، تک جاتے تھے، اور یہ آگ 1 ماہ تک رہی۔ اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا اور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے۔ یہ آگ بھی اگرچہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، مگر قیامت کے بالکل قریب جس آگ نے نکلنا ہے وہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آگ لوگوں کو جمع کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے، اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہاں وہ قیلولہ کرے گی، اور ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے۔ اس آگ کا تعلق قیامت کی علامات کبریٰ سے ہے۔ کیا امریکہ میں لگی آگ وہی آگ ہے؟ کیونکہ یہ آگ بھی وہیں رات گزارتی ہے جہاں لوگ رات گزارتے ہیں، ان کے ساتھ قیلولہ کرتی ہے اور ان کے ساتھ ہی صبح کرتی ہے۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے ہم حدیث طیبہ کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور پوچھا کہ کیا باتیں چل رہی ہیں؟
کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں نہ دیکھ لی جائیں۔ پھر انہیں شمار کرایا اور امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ نشانیاں لگاتار آئیں گی۔ ان میں سے پہلی نشانی دھواں، پھر دجال کی آمد، دابت الارض یعنی ایسا جانور جو لوگوں سے ہم کلام ہوگا اس کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مشرق میں زمین کا دھنس جانا اور مغرب میں زمین کا دسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دسنا، اور یمن یا خضرموت کی جانب سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَتُخْرَجُ نَارٌ مِّن خَضَرَمُوت قبل یوم القیامہ تحشر الناس، قیامت سے پہلے خضرموت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کر دے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالشام، تم شام میں رہائش اختیار کرنا۔ اس حدیث سے اور اس مضمون کی دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی جو ظاہر ہوگی وہ اس بڑی آگ کا نکلنا ہے جس کا نکلنا ابھی باقی ہے اور جس کے بعد مزید کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر بہت سے سال آئیں گے جن میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا۔ اس وقت جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، بد دیانت کو امانت دار تصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بد دیانت، اور رویبدہ یعنی نااہل اور فاسق اور فاجر لوگ قوم کی نمائندگی کریں گے۔ عرض کیا گیا رویبدہ سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نااہل اور فاسق شخص جو اہم معاملات میں عوام کی نمائندگی اور رہنمائی کا ذمہ دار بن جائے گا۔ اس حدیث کو سنن ابن ماجہ، مسند ابو یعلا اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بات کی تصدیق قرآن و حدیث سے کر لینے کے بعد اس پر یقین کیا جائے تاکہ ایمان سلامت رہے۔ اللہ پاک ہمیں جملہ فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔